اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک آزمودہ اور ایک بہت ہی خوبصورت سا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے آپ پر موجود جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی بندش ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی رکاوٹ ہو، بالکل دور ہو جائے گی۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سب کے لیے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل پر بھی کلک کریں۔ خواتین حضرات، کہتے ہیں کہ جو جادو کی بیماری میں مبتلا ہو وہ اس کا علاج جادو سے نہ کرے، کیونکہ شر برائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اور نہ کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے خاتمے کے لیے منتر وغیرہ پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اور حدیث میں جس نشرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ جادو والے مریض سے جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ علاج قرآن کریم اور جائز دعاؤں اور شرعی اور اچھے دم کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جادو سے ہو تو یہ جائز نہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جادو شیطانوں کی عبادت ہے، تو جادوگر اس وقت تک جادو نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان شیطان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کر لے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جادو کیے گئے شخص کا علاج قرآن اور قرات کے ذریعے یا تعویذات یعنی شرعی دم وغیرہ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، جائز دعاؤں کے ساتھ کیا جائے، جس طرح کے ڈاکٹر دوسرے امراض کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں کہ شفا لازمی ملے، کیونکہ ہر مریض کو شفا نہیں ملتی۔ اگر مریض کی موت نہ آئی ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے اور اسے شفا نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ اسی مرض میں فوت ہو جاتا ہے، اگرچہ اسے کسی ماہر سے ماہر اور کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ لے کر جائیں۔ تو جب موت آ چکی ہو تو نہ تو علاج کام آتا ہے اور نہ ہی دوا کسی کام آتی ہے۔ فرمان ربانی ہے کہ جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل ہے۔ اور جادو کے شرعی علاج میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج قرآن پڑھ کر کیا جائے۔ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کا بھی آپ بار بار دم کر سکتے ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا صالح اور مومن اور جانتا ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر سے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب معاملات کو چلانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اگر یہ قرآن ایمان، تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور قاری اسے بار بار پڑھے تو جادو زائل ہو جائے گا اور مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ان سب باتوں کے علاوہ آج جو وظیفہ خاص طور پر جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا اور نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز انسان میں سے برائی کو ختم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں تو نماز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو اپنے اثر میں جکڑا ہوا ہے، تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ یہ آزمودہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اس وظیفے پر مکمل طور پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ جو وظیفہ آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا نام 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا کون سا نام آپ نے پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحمان، یہ 2 دفعہ آپ نے 11 مرتبہ یا 7 دفعہ پڑھنے ہیں تو جادو ختم ہو جائے گا۔
دکان کی بندش ہو، زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو اور آپ کو مالی مشکلات ہوں، ہر چیز کے لیے یہ نام بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی زندگی کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، وہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت ساری برکتیں اور بہت ساری رحمتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ بتایا گیا وظیفہ بہت ہی فائدہ مند لگے گا اور اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفے کو آزمائیے گا ضرور، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کریں تو اس کی اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ اس وظیفے کو کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی کام سے، کسی بھی عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے کام سے فائدہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کی بھلائی اور آپ کی رہنمائی ہے۔ اگر آپ کی بھلائی کسی بھی کام سے ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے باعث خوشی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔